کلپ نمبر 221۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 150 سے 152 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں۔ یہ آیت مبارکہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے سرور کائنات علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، اس طرح کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں، اور انہی کے متعلق فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ صرف بعض رسولوں پر ایمان لانا کفر سے نہیں بچاتا، بلکہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء علیہ السلام کے انکار کے برابر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ: اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کرے، تو ان قریب اللہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے۔ یہاں آیت میں ایمان والوں سے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اور اس میں کبیرہ گناہوں کا مرتکب بھی داخل ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں۔ معتزلہ فرقے والے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے عذاب جہنم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس آیت سے ان کے اس عقیدے کا بطلان یعنی غلط ہونا ثابت ہو گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا۔ ترجمہ: اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کفر نہیں، کیونکہ جنگ و جدال گناہ ہے، لیکن دونوں گروہوں کو مومن فرمایا گیا۔ نیز صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید کپڑے پہن کر آرام فرما رہے تھے۔ پھر میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام بیدار ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی وعدے پر اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا یا چوری کی؟ ارشاد فرمایا خواہ اس نے زنا یا چوری کی۔ میں نے پھر عرض کی اگرچہ وہ زنا یا چوری کرے؟ ارشاد فرمایا اگرچہ وہ زنا یا چوری کرے۔ میں نے پھر عرض کی خواہ اس نے زنا یا چوری کی؟ ارشاد فرمایا خواہ اس نے زنا یا چوری کی، خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں۔ ان احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں، کیونکہ کافر نہ تو کبھی جنت میں جائے گا اور نہ ہی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، بلکہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بھی صرف مسلمانوں کو نصیب ہوگی، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں۔ یاد رہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، چنانچہ شرح عقائد نصفیہ میں ہے
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل قبلہ میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لیے دعا و استغفار بھی کی جائے گی، اگرچہ اس کا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا معلوم ہو۔ حالانکہ اس بات پر پہلی امت کا اتفاق ہے کہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز جنازہ اور دعا و استغفار جائز نہیں۔